بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر اقتدار سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ عمران خان کی 24 نومبر کی کال کو روکنے کے لیے بند کمروں میں بڑی سازش رچائی گئی ہے، بڑی سازش تیار کی گئی ہے۔ وہ بڑی سازش کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈٹ گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے طاقتوروں کو کھری کھری سنا دی ہیں، دو ٹوک جواب دیا ہے، چٹا انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے ایوانوں میں ہلچل ہے، زلزلہ ہے، سوگ ہے، ماتم ہے، پریشانی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اور اسی اثنا میں جو ہے حکومتی وزیر مشیر ٹاؤٹ صافی پاکستان تحریک انصاف عوام پاکستان کو تڑیاں لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف آئے تو آپ سے نمٹا جائے گا، آپ کو نہیں بخشا جائے گا، آپ کے اوپر کوئی رحم و کرم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت تو عوام کی حفاظت کی ضامن ہے، ایک طرف پاکستان جل رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، کرم کے پی کے حالات آپ کے سامنے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے جانے والا جو وفد تھا ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اور وزیر دفاع جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تڑیاں لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، وہاں پر جو ہے عوام کو سیکیورٹی دیتے، انتظامات کرتے، مگر انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پورے اسلام آباد کو جس طرح سے کرفیو نافذ کر دیا ہے، پورے اسلام آباد کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جو بھی راستہ اسلام آباد کی طرف آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اربوں کروڑوں روپے ضائع کر دیے گئے ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ جو ہے یہ ایک صورتحال ہے۔ اس وقت نون لیگ پریشان ہے، نون لیگ جو ہے اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کبھی کس کو فون کال کرتے ہیں، کبھی کس کو کرتے ہیں، کبھی کس سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں ان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف رواں دوائے۔ اور وہیں پر سندھ سے آنے والا حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں ایک بڑا وفد، ان کو شکارپور کے مقام پر پولیس کی جانب سے روکا گیا، سیدھے فائر مارے گئے۔ اس سے بڑی بے شرمی بغیرتی اور کیا ہوگی؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت ہے؟ کیا یہ بلاول بھٹو صاحب جو آئین کی رٹ لگاتے ہیں، جمہوریت کی لگاتے ہیں، کیا یہ جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ سندھ حکومت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، وہ بھی ننگی ہو گئی ہے۔ ابھی تو پنجاب کی باری آنی ہے، پنجاب سے لوگوں نے نکلنا، ایک بڑا عوامی قافلہ، ایک سیلاب پنجاب سے ہوتا ہوا جو ہے اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی لوگوں کا ایک سمندر جو ہے وہ بھی اسلام آباد آنے کو تیار ہے۔ تو آج وزیر اعلیٰ کے پی کے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک ڈی چوک سے واپس نہیں جانا جب تک مطالبات پورے نہ ہو۔ ہمارے مطالبات میں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کی رہائی ہے، آئین کا تحفظ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، حقیقی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ان کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، جو وہ کہیں گے کریں گے، اور کارکنوں کے ساتھ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور راستے سے فرار نہیں ہوں گے، راستے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ نہیں جائیں گے۔ اور اس وقت جو ہے جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ اسلام آباد میں ایک خوفناک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں افغانستان سے دہشت گرد وہ پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، اور ایک بڑا منصوبہ مبینہ طور کے اوپر بنایا گیا ہے کہ لاشیں گرائی جائیں، خون بہایا جائے، اور عوام کو ڈرایا جائے، عوام کو یہ باور کروایا جائے کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو کچلا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے اوپر کوئی رحم و کرم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہیں پر اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ حسن ایوب راوی نے ٹویٹ کیا ہے
کہ اس بار ریاست کا بھرپور طاقت کے استعمال کا فیصلہ ہے، کوئی رعایت اور رحم نہیں کیا جائے گا۔ حضور والا، آپ جو ہے نا یہ طاقت کا جو استعمال ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کریں جو آئے روز نہتے پاکستانیوں اور ہمارے فورسز کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں۔ یہ طاقت کا استعمال آپ کرم میں کریں، یہ آپ طاقت کا استعمال پارا چنار میں کریں۔ اگر یہی طاقت کا استعمال آپ بلوچستان میں کریں اور یہی طاقت کا استعمال آپ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کریں، اپنے عوام کے اوپر نہ کریں، ان نہتے لوگوں کے اوپر نہ کریں، ان کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ اپنے حقوق کے لیے لینے کے لیے یہ سڑکوں پر بھی نہ نکلیں، احتجاج بھی نہ کریں؟ یہ جو ہے ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اور وہیں پر خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے یہی ہدایات لائیں، اگر کوئی لشکر کشی کرے گا تو اسے اسی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 24 نومبر کے حوالے سے حکومت نے اپنا لائحہ عمل طے کر لیا ہے۔ اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لے آ رہے ہیں تو حکومت بھی اس طرح ان کا مقابلہ کرے گی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ لوگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں لے کر خیبر پختونخوا جائیں اور اس کو ایشو بنائیں، اس سے حکومت بچنا چاہتی ہے، اس چیز کو حکومت کی کمزوری نہیں سمجھا جائے۔ یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ اور جتنے بھی اس حکومت کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، ٹاؤٹ ہیں، کرچے شرچے، سب نے آج پریس کانفرنسز کی ہیں اور عوام پاکستان کو تڑیاں لگائی ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام پاکستان جاگ گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا ہے۔ ان کی ایک کال کے اوپر عوام پاکستان جو ہے اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے، اور حکومت کی یہ جو پھرتیاں ہیں وہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ حکومت کے پاس رپورٹس آ گئی ہیں کہ عوام کا سمندر آ رہا ہے، کوئی 4، 5، 10، 20، 30 ہزار لوگ نہیں آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور اس بار آپ کا جو ہے بچنا مشکل ہے۔ اور وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 24 نومبر کی کال کو واپس نہیں لیں گے، وہ اپنی اس کال کے اوپر قائم ہیں، یعنی کہ کل صبح 8 بجے سے قافلے اسلام آباد کی طرف نکل پڑیں گے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا قافلہ کے پی کے میں موجود ہے، وہ کے پی کے میں داخل ہو چکا ہے۔ بلوچستان کی ایک بڑی تعداد میں ایک جو ہے عوام، بہت بڑی عوام جو ہے وہ سالار خان کی صدارت میں اس جو ہے مارچ کی طرف آ رہی ہے، احتجاج میں شرکت کے لیے نکل پڑی ہے۔ تو یہ جو حکومت کے لیے ایک میسج ہے کہ عوام ان سے تنگ آ چکی ہے، یہ جو ہے عزت سے جو ہے گھر چلے جائیں، اقتدار ان کے حوالے کریں جو اس کے امین ہیں اور جو اس کے لائق ہیں، جن کو عوام نے منتخب کیا تھا۔ یہ تو چنتخب ہیں، یہ تو ڈیلیں کر کے یہاں تک پہنچیں، بوٹ پالش کر کے یہاں تک پہنچیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور نیکٹا کی ایک رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ایک دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور جو خیبر پختونخوا جو ہے وہاں سے بھی خبر آئی کہ جو ہے اس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو اللہ پاک اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس عوام کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ تو یہ تھی میری اب تک ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔